کبھی اپنے اوپر تعلی کی نگاہ نہیں کہ میں کچھ ہوں، اور کبھی کسی پر تحقیر کی نگاہ. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس مجرم گنہگار کی کون سی نیکی کون سی ادا پسند آئے اور اس کا بیڑا پار ہو، اس کی مغفرت ہو، اور کس نیکوکار کی کس غلطی پر جس کو لوگ دنیا میں نیکوکار سمجھتے ہوں پتہ نہیں کس جرم پہ پکڑ ہو اور چھٹکارا ملنا مشکل ہو جائے. اس نے کبھی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، اس لیے تو قرآن نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت گردانو، وہ عالم بمن اتقا، وہ جانتا ہے خوب کون متقی. اس نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرے. کیوں؟ عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ جن کا تم تمسخر کر رہے ہو، جن کو تم کچھ نہیں سمجھ رہے ہو. اس لیے کہ انسان جب کسی کو کچھ سمجھتا ہے اس کے ساتھ تمسخر کا معاملہ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کا معاملہ کرتا ہے. تمسخر عموماً اس لیے کرتا ہے کہ انسان اس کو کچھ نہیں سمجھتا. فرمایا لا تسخر قوم من قوم، کوئی جماعت کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرے. کیوں؟ عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ جن کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے وہ ان تمسخر کرنے والوں سے کیا ہوں؟ اچھے. بلا نساء من نساء، اسی طرح عورتوں کو بھی ہے، کوئی عورتوں کی جماعت کوئی عورت دوسری کو کیا نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، ان کے ساتھ تمسخر نہ کرے. عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ جن کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے عورتیں، وہ ان تمسخر کرنے والوں سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ مشہور ہے کہ میں ہر ایمان والے کو حالاً اور ہر ایک غیر ایمان والے کو احتمالاً اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ ہر ایمان والا چاہے کتنا ہو، شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو، کیسا ہی ہو، تو میں اپنے دل میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس کے اندر اس وقت بھی کوئی ایسی خوبی موجود ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو، اور میرے اندر کوئی ایسی خرابی ہو کہ اللہ کی میری کوئی قدر و قیمت. اور ہر غیر ایمان والے کو احتمالاً کا مطلب یہ ہے کہ ہر غیر ایمان والے کے بارے میں یہ احتمال ہو سکتا اللہ اس کو کبھی ایمان دے. حدیث میں دو بھائیوں کا تذکرہ آتا ہے، ایک بھائی بہت نیکوکار، بہت متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، اور دوسرا جو ہے گنہگار مجرم. وہ نیکوکار بھائی اپنے اس گنہگار بھائی کو بار بار سمجھاتا، گناہوں کی نفرت دلاتا. جب تنگ آ گئے ایک دن اس نے آ گیا غصہ اور جذبات میں آ کر قسم کھائی، اللہ کی قسم کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. وقت کے پیغمبر پر وحی آئی، یہ کون ہوتا ہے؟ قسم کھانے والا. میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیا. اس لیے کوئی کبھی کی ہمدردی الگ چیز ہے. جب کسی کو ہم دیکھیں کسی گناہ کے اندر مبتلا، کسی کوتاہی کے اندر مبتلا، نماز میں غفلت کرتا ہے، تلاوت میں غفلت کرتا ہے، تو ہمدردی اور نیکوکاری کی طرف ترغیب دینا یہ تو ہماری دینی ذمہ داری ہے. محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ موقع محض دیکھ کر سمجھانا وہ ذمہ داری ہے. سمجھانا الگ چیز ہے اور کسی کو حقیر سمجھنا الگ ہے. پتہ نہیں آخرت میں اصل معاملہ جو وہ آخرت میں کھلے گا، اصل معاملہ. حدیث میں آتا ہے رب اشعث اغبر، بہت سارے غبار آلود پراگندہ بار، یہ بالکل بے حیثیت، مدفوع بالباب، یعنی اتنے بے حیثیت اگر کسی کے دروازے پہ جائیں تو دھکے دے کر نکالا جائے. ایک آدمی ذرا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کسی کے گھر میں جائے تو اگر وہ آنا بھی نہیں چاہے تشریف لائیے تشریف لائیے، اور کوئی بیچارہ بالکل گمنام پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ آنا بھی چاہے تو اس کو بعض مرد کیا ہے، بھائی نہیں اس وقت نہیں، جاؤ یہاں سے. مدفوع بالباب. اور سفارش کرے تو اس کی سفارش کوئی نہ سنے. کوئی بڑا آدمی دینی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کسی کی سفارش کرے تو اس کا ایک اثر لیا جاتا ہے، لیکن بالکل گمنام پھٹے پرانے کپڑوں میں
وہ کسی کی سفارش کرے اس کو کوئی سنتا بھی نہیں. انہیں مطلب یہ ہے کہ دنیوی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ بھی آیا ہے اگر وہ کبھی غائب ہو، ہفتہ غائب رہا، محلے میں نہیں کہیں گیا تھا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ وہ فلاں تھا کہاں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی مشہور معروف ہے دینی اعتبار سے دنیوی اعتبار سے، 2 دن نظر نہیں آیا تو سب کچھ کہاں گیا، انہیں پتہ چلتا ہے. لیکن وہ اتنا گمنام ہے، ہفتے بھی غائب رہا، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہاں گیا. تو مطلب یہ کہ دنیوی اعتبار سے بالکل بے حیثیت، گمنام. لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس کی کیا قدر و قیمت؟ فرمایا اللہ اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر اللہ کے بھروسے قسم کھا بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھیں گے، اس کی قسم کو پورا کرائیں. اس لیے کس کا کیا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ اللہ میدان محشر میں ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہوگا. ہے کس کا کیا معاملہ ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. قلبی اعتبار سے، دلی اعتبار سے کس ایمان والے بندے کا اپنی رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا تعلق ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے. انہ علیم بذات، وہ دلوں کے احوال سے باخبر. اس لیے ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنے کا اہتمام رکھے، اور جب دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے گا تو اس کے سلام کا انتظار کرے گا، سلام میں پہل کرے گا. اگر کوئی بزرگ ہو، کوئی نیک آدمی ہو، ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم ہی اس کو سلام کریں. انتظار نہیں. اگر کبھی اچانک اس نے سلام کیا تو اندر سے کیا ہوتی ہے؟ شرمندگی، یار میں نے، مجھے پہل کرنا چاہیے. تو ہر ایمان والے کے ساتھ یہ، اس لیے ہر کوئی سلام کے اندر کیا کرے؟ پہل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے لیے، آپ کے لیے مفید و کارآمد بنائے. اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے، آپ حضرات کی غلط کوتاہیوں کو معاف